یہ وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہوتی ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور یہ ان کی حرمت کا تعلق نہ حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ ہے، نہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، ان کی اس مہینے کی فضیلت کا تعلق نہ حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ ہے، نہ حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور فضیلت اس وقت سے ہے منذ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ نے لکھ دیا کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس مہینے کی فضیلت اور حرمت اور اس کی اہمیت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس مہینے کی یکم تاریخ کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں اس امت کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سارے صحابہ سے سب سے افضل انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اگر اس کی حرمت کا تعلق، اس کی فضیلت کا تعلق کسی کی شہادت، کسی کی موت اور کسی ایسے واقعے کے ساتھ ہوتا تو پھر حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بھی محرم الحرام کے اندر ہی پیش آیا۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے اس کی حرمت اس وقت بنائی ہے جب اللہ نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، اس وقت سے محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اور کچھ اس کی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے بھی بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو اگر روزے رکھنا، یہ افضل ترین روزے ہیں رمضان المبارک کے بعد، اور نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے بھی ہیں۔ اور اسی طرح خصوصاً جو عاشورے کا روزہ ہے اس کا بھی اسی مہینے کے اندر ہی تعلق ہے۔ 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا بھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب بھی دلائی ہے اس روزے، اور فرمایا کہ یہ عاشورے کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عاشورے کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اور اس دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو یہودی پتہ چلا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی تھی، ہم اس کا شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان اور فضل تھا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے کہ ہماری کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا دنیا میں، اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام حیات ہے، یا آپ کی زندگی ہے، یا آپ اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، آپ اپنی برزخی زندگی میں، اخروی زندگی میں زندہ ہیں، جس میں ہر ایک میت اخروی زندگی میں اپنی آخرت والی زندگی میں زندہ ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام حیات نہیں ہے، آپ زندہ نہیں ہیں، آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال
آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے یا 9 کو بھی رکھنا ہے؟ اس مسئلے کو صحابہ کرام نے حل کر لیا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی بھی ہے، وہی حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کی جو معصومت کا تاسیہ والی روایت ہے، اس کو بھی بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عاشورے کا روزہ رکھا اور آئندہ سال 9 کا رکھنے کا ارادہ اور عزم کیا، اس کا مطلب اور مفہوم اور تشریح کیا ہے۔ فرمایا صوم التاسیہ والعاشرہ خالف الیہود، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے ہے؟ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم ساتھ 9 کا بھی رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس لیے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی ترغیب بھی ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا عزم اور ارادہ بھی کیا، صحابہ نے بھی رکھا۔ اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 روزے جو ہیں 9 اور 10 کا روزہ، 10 کا روزہ اصل روزہ 10 کا ہی ہے، 9 کا جو ساتھ ملایا ہے یہ مخالفت کے لیے ملایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے